حضور آپ نے ایک سربین کے مظالم کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ رحمت اللہ عالمین کی امت بہت زیادہ ظلموں میں آگے نہیں بڑھتی. کیا رحمت اللہ عالمین کی امت کی حیثیت سے مسلمان بہت زیادہ ظلم میں بڑھا کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات مثلا پاکستان میں موجودہ ایک ہسپتال پہ بم ڈالا ہے, پہلے بھی اس طرح کے واقعات بڑے ایم جی او کے سلسلے میں بھی بڑے ہی ظالمانہ لگتا ہے, جس طرح رحمت اللہ کی امت سے بڑھ کے کچھ اس طرح کا حرکتیں کر رہے ہیں. رحمت العالمین کی امت ظلموں میں آگے نہیں بڑھ سکتی, لیکن اگر امت نہ رہے کوئی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ سرکنے کی علامتیں ہیں. کس حد تک کوئی سرکہ ہے کنارے تک پہنچ کے ٹھہر گیا یا باہر ہی نکل گیا ہے. تو بعض مظالم ایسے ہیں جن کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا, اور ان کو اندھیرے یا غلط فہمی نہیں کہا جا سکتا. وہ تو پھر ناتا توڑ کر رسی توڑا کر بھاگنے والی بات ہے. ایسے مظالم کے آثار اب کثرت سے پاکستان میں ملنے لگے ہیں, جو ہمارے لیے بہت قابل فکر اور قابل تشویش ہے. اور مگر اس کی وجہ سے اس بنیادی تعریف کو تو نہیں بدلا جا سکتا کہ رحمت اللہ عالمین کی امت بگڑے بھی تو بعض حدود کے دائرے میں رہتی ہے. مثلا اس سے پہلے جو موجودہ دور کی نئی تاریخ بن رہی ہے, اس سے پہلے ظالم قتل بھی کیا کرتے تھے, کئی مظالم کرتے تھے, جزامیں چھین لیتے تھے, لیکن عورتوں کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. یہ ایک مروجہ مسلمہ طریقہ کار تھا جو ہمارے یہاں ملتا تھا. اور جب دوسروں پر بھی حملے ہوئے, ہندوؤں پر بھی ہوئے, سکھوں پر بھی ہوئے, ان کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے, جو بیان اس طرح ہم دوسری طرف نہیں کہہ سکتے. مگر آج کے زمانے میں تو عورتوں کے ننگے ناچ کروائے جاتے ہیں گلیوں میں, اور گنڈے اجتماعی بے حرمتی کرتے ہیں, اور شہر میں نہیں تو چھوٹے قصبوں میں یا دیہات میں اس طرح اپنے ظلم کی اور اپنی بربریت کی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے. اور پولیس بھی شامل ہوتی ہے, بعض بچیوں بیچاروں کو حفاظ کرنا, پولیس اٹھا کے لے لی, آگے وہ ظلم تھانے کے اندر شروع ہو گئے جو باہر پہلے ہو رہے تھے اور جن سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ مانگی. تو یہ جانتے وہ یہ ہیں کہ ایسے ظلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی دور کا بھی تعلق قائم نہیں رہتا. اب یہ اس امت میں کے کناروں میں بھی شمار ہونے کے لائق نہیں رہے. یہ وہ لوگ ہیں, لیکن مولوی کے نزدیک پکے مسلمان ہیں. اور جب تک تم امام وقت کی حرمتی نہیں کرو گے, اسلام کی کوئی بھی حرمتی بھی تمہیں اسلام سے باہر نہیں پھینک سکتی, جو مرضی کر لو. ہاں اگر امام وقت کی بے حرمتی کرو گے تو پھر تم اسلام کے جب تک امام وقت کی بے حرمتی کرتے ہو, اسلام کی ہر بے حرمتی جائز ہے تمہارے لیے. اگر ان کی حرمت کرتے ہو تو پھر اسلام کی حرمت بھی تمہارے لیے جائز نہیں. جو اسلام کی عزت کرو گے اتنا ہی تم قابل تہذیب ٹھہرو گے. یہ دو ٹوک فارمولہ ہے جس پر اب پاکستان میں عمل ہو رہا ہے, فرضی بات نہیں ہے. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بدتمیزی اور گستاخی کی جائے تو یہ سارے جرائم اکٹھے ہونے کے باوجود آپ کو اسلام سے باہر نہیں دھکیل سکتے. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کی جائے تو درود بھی آپ کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ کرے گا, اور قانون اس کی حفاظت کرے گا, اس کی پشت پناہی کرے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد کی تائید کر رہا ہے اور آپ کی سچائی کا اعلان کرتا ہے, اس نے درود پڑھا ہے, اس نے نیکی اختیار کی ہے, اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے. کیا واقعات یہ ہو نہیں رہا؟ ہاں, کبھی انسانی پاگل پن کی تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ہوئے جیسا پاکستان میں اب نئے نمونے قائم کیے جا رہے ہیں.